اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں یہاں پہ شہر اقتدار، جو دنیا میں اقتدار بانٹنے والا شہر ہے، واشنگٹن ڈی سی، اس سے تقریباً وائٹ ہاؤس سے 40 منٹ کے فاصلے پر ہوں۔ یہ میری لینڈ کولمبیا کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو آپ کے وہاں پہ ڈیسک پہ جو لوگ آتے ہیں، گھنٹوں باہر انتظار کرتے ہیں، اور پھر ان جو مغز ہیں وہاں کے، یا کارندے ہیں یا ہرکارے ہیں یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، جو انتظامیہ کا حصہ ہیں، جن کی اہمیت ہے، جنہیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، وہ لوگ آپ کے انٹرویوز کرتے ہیں، آپ کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اپنا اگلا حکم سناتے ہیں، آپ کو شرائط بتاتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے لیے کریں گے تو آپ کے امکانات جو ہیں یہ پھر پیدا ہو جائیں گے۔ کرسی یا جو بھی اس کے چار پائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ یہ پورے دیتے ہیں یا کیسے آپ جب بیٹھتے ہیں تو یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کتنا اختیار دیا گیا ہے، کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے شہر اقتدار ہیں، یہ تو ان کے بیس کیمپ ہیں۔ یہاں پہ کسی کو بھرتی کر کے ادھر بندوق پکڑا کے یا پھر جیسے بھی وردی پہنا کے یا بغیر وردی سفید کپڑوں کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جیسے کھیتوں میں وہ نہیں کھڑے کرتے، مجھے اب نام نہیں اس کا آ رہا، کووں کو ڈرانے کے لیے، پرند کو وہ حساب ہوتا ہے، تو وہ ڈراتے رہتے ہیں۔ پھر ابھی اس کی ایک میں یہ بھی بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید آئی اور قیامت گزر گئی۔ آپ کے سامنے اسرائیل باز نہیں آیا، انہوں نے فلسطینیوں کا خون اسی طرح جاری رکھا جیسے یہ اپنا پہلے جاری تھا۔ کوئی اس پہ اقوام متحدہ کا یا زیادہ جو ہے یہ اثر نہیں ہوا۔ ابھی بہرحال کچھ جو اطلاعات ہیں، انہوں نے تھوڑا بہت علاقہ جو ہے اس کو خالی کیا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقفہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور کیا یہ صرف الیکشن بھگتانا ہے ان کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے چودھری تجمل ہوتے تھے، یہ چودھری شجاعت کے کزن ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، مبشر MNA کے والد چودھری مبشر کے۔ تو یہ جو وہ کہتے ہوتے تھے تھانے فون کرنا، لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں آنا تو انہوں نے تھانے فون کرنا، اور یار الیکشن کਢਾؤ، تو مطلب بعد میں پکڑ لینا۔ تو یا کوئی امیدوار جیت جاتا تھا اگر جیل تھانے میں، تو پھر وہ کہتے تھے یار مبارکاں تو لین دیو نا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم ان پہ احسان کریں گے جیتے ہوئے، تو پھر وہ ان کو اپنی پارٹی میں لے آتے تھے۔ یہ روایتی سیاست یہ دنیا بھر کی ہے، یہ صرف ہمارے بیماریاں نہیں ہیں، یہ دنیا بھر کی سیاست یہی ہے، اور اسی طرح یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اور بائیڈن نے اعلان کیا ہے مگر کہ جو بھی اسرائیل کی مخالفت بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں، مگر جب ایران کا نمبر آیا تو جو دمشق میں حملہ اس کے سفارت خانے پہ ہوا، جو کہ سفارتی آداب کے بھی خلاف تھا اور ہر طرح کی انسانیت کے خلاف تھا، اور بلا وجہ اس میں یہ کیا گیا۔ مگر بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کی طرف دیکھا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہی شہر ہے، یہاں پہ بی بی محترمہ آتی تھیں، گھنٹوں بیٹھتی تھیں۔ ایک بار تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ وہ چکر لگاتی تھیں، وہ پریشان کرتی تھیں مشرف کو کہ میری بات چیت طے ہو گئی ہے۔ تو اب میں لوگوں کو بھی تسلی کہ بھائی میں آ رہی ہوں جلد۔ تو کوئی اسسٹنٹ سیکٹری نے انہیں ملاقات کے لیے جو وزارت خارجہ کے افسر ایک سے ملایا، تو وہ بڑی پریشان ہوئی، کہتی ہیں کچھ تو میرا خیال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کہا ہے نا، آپ انتظار کریں، ابھی بندہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور بھی بہت سے میں نے لوگوں کو، نواز شریف صاحب تشریف لائے پاکستان سے ریکویسٹ کر کے کارگل کے موقع پہ، تو یہ جو کلنٹن تھا اس نے اسی وقت کہا کہ کسی بھول میں نہیں آنا، وہاں سے ہی ساری جو بات چیت ہے وہ طے کر کے آپ نے آنا ہے، تو کوئی شرط لے کے نہ آنا میرے پاس۔ مگر وہ شرط انہوں نے ایک دن تو مان لی ساری، دوسرے دن انہوں نے کہا کہ تہاڈی بھابی بڑی پریشان ہے، کہندی ایک فوٹو ہور کھچانی ہے اپنے دیور نال۔ تو وہ پھر انہیں ناشتے پر بادل نخواستہ اجازت دی گئی۔ بڑا یہ اقتدار کی راہداریاں بڑی ظالم ہیں، مگر یہ علاقے بڑے مطمئن ہیں کیونکہ انہوں نے اندر اطمینان رکھا ہوا ہے، امن رکھا ہوا ہے، باہر جو مرضی کریں۔ انہیں اقتدار باہر کا چاہیے کیونکہ دنیا پہ رول کرنا ہے، اپنے لوگوں پہ نہیں کرنا، نہ یہ کرنے دیتے ہیں۔ یہ جب سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے جلسوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں بائیڈن صاحب کے، تو اس سے ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے کہ میں اب ان کو کیسے
نہ کوئی ایٹم بم سے ان کو ڈرا سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ باہر کے لیے ہے سارا معاملہ ان کا، ہمارا اندر کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے اندر کنٹرول کرنا ہوتا ہے پولیس کے ذریعے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ مریم بی بی نے اپنا ایک پولیس والے کو بلا کے ایم پی اے کی کالے شیشوں والی گاڑی کا ایشو بنایا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور ایک اور افسر تھا اس کا کمیانہ ساتھ، اس کو کہا کہ تم نے اور کسی کو نہیں بتانا، یعنی کہ اپنے محکمے کے پاس بھی نہیں جانا، مجھے بتانا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو میں معاملات کو سیٹ کروں گی۔ ایک پنچایت اس نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ چیز، تو پنچایت لگائی اور انہوں نے کہا ہم نے ایم پی اے کو بھی کال کیا کہ تم نے یہ اس کے، تو ابھی جو یہ معاملہ ہوا فوج کے ساتھ بہاول نگر میں، اس میں محترمہ نے کیوں نہیں کودی جی؟ اس میں کیوں نہیں آئیں کہ پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بتائیں نا ذرا مجھے آپ۔ تو یہ تو چوروں کے پیچھے بھی چور ہیں۔ جب آپ بڑے سے کہتے ہیں بنا کے رکھیں، بڑے سے ٹکرائیں گے اپنے سے طاقتور سے، تو انجام یہی ہوگا۔ پولیس ساری عمر زیادتیاں کرتی رہی ہے جب سے پاکستان بنا، یہی صورتحال ہے۔ اب اس نے پولیس والے نے 40 ہزار دو لوگوں سے تو لے لیا کہ یہ ناجائز پستول تم نے اس سے خریدا، پسٹل اس سے خریدا۔ جب آخری بندے کی رفاقت کی باری آئی، جو کہتے ہیں کہ یہ جو کمانڈوز وغیرہ کا بھائی ہے، تو یہاں تک پہنچنے میں انہوں نے ₹1,00,000 جب مانگا تو نیکسٹ ڈے وہ وعدے پہ نہیں پہنچایا، تو انہوں نے ریڈ کر کے تو سارے کو مارا پیٹا۔ اس کے بعد تو سارا واقعہ تو آپ نے خیر سنا ہوا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ اس کے بعد پولیس والوں کی باری آ گئی، ان کو پہلے وہ لے گئے تھانے، فیملی کو مارا پیٹا بھی، پھر ان کی باری آ گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، دوڑایا گیا۔ مگر مزے کی بات ہے، یا میرے سے جو متعلقہ بات ہے، ڈیجیٹل میڈیا والے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے کلپ چڑھا دیے اسی وقت، سارے ہر بندے نے جس کے پاس پہنچا وہ پھیلا دیا، اور جو تصویر ہوتی ہے یہ 1000 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ مجموعہ ہوتی ہے، یا لفظ میرا خیال ہے تصویر کا نیم البدل تو ہو ہی نہیں سکتے، مگر جو ہمارا کنٹرولڈ مین سٹریم کہلاتا ہے، بڑے مزہ کا خیز کیپٹل راج نے جو پریس ریلیز پولیس کی جاری کی، یا جو اوپر مشترکہ طور پہ بنائی گئی تھی کہ بھائی یہ جو چھوٹا سا معمولی واقعہ ایک ہوا ہے تو اس میں سوشل میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف اور دشمنوں سے اور فلاں سے ڈمگان سے بدماشوں سے ان سے لڑ رہے ہیں، اور پھر اس جو پریس ریلیز تھی اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے، پولیس افسران اور بڑے افسران میں چائے پانی بھی ہوا ہوگا، اور یہ جو معاشرہ ننگا ہوا ہے ایک مزید کہ ان کی آپس میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کسی ان کے افسر نے یہ بھی کہا کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو مار لے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ پولیس کے افسر نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ جو آپ کے سامنے ہے۔ فوج یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم کئی مارشل لا گزرے، اس میں کبھی پولیس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوسائٹی پہ یا شریف آدمیوں سول پہ جو ظلم کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں تم کر سکتے۔ وردی والے پہ جب آیا تو انہوں نے طوفان اٹھا دیا، اور ہائی لیول پہ انہوں نے کہا جاؤ مارو، اٹھا کے لاؤ ان کو، تھانوں میں جا کے مارا، حوالات سے نکال کے انہی کے تھانے کے مطلب ایسینوں میں نکال کے مرمت کی، ہسپتالوں میں چلے گئے وہاں پہ جا کے مارا۔ تو لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، زہر کو زہر، تو عوام میں طاقت کہاں سے آئے؟ اب یہ بتائیں، جب تک جمہوریت نہ ہو، حقیقی نمائندے یا جو نظام ہے ہمارا انتخاب کا یہ درست نہ ہو، تو ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ 25 کروڑ ایک طرف ہے، خواص اس میں نکال لیں آپ، 20 لاکھ ہوں گے، 30 لاکھ ہوں گے، مگر اوپر کے کوئی 10 لوگ کم از کم، 5 لوگ، 4 لوگ، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، صدر، وزیر اعظم، یہ لوگ اگر درست آ جائیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، چاروں کے چاروں کتنے متنازع ہیں، کتنے متنازع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے عوام کا کیا بنے گا؟ 25 کروڑ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیصلے یا جو بھی یہ ایک نظام ننگا ہوا ہے آپ کے سامنے اس وقت، اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو دنوں میں یہ لوگ جو اپنا
رشوت اور جو بھی حصہ ہے، حصہ بقدر جثہ آپ کہہ لیں، تو یہ بانٹ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہے، وہ نظر نہیں آئے، آئی جی صاحب نظر نہیں آئے، وزیر اعظم کا اور جو ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے آرمی چیف کا، تو آپ دیکھیں کہ بقول جو رانا صلاح اللہ نے کہا ہے کہ محسن نقوی کوئی بھی عہدہ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاکڑ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ واوڈا شامل ہیں، ہاں جی، اورنگزیب کا بھی انہوں نے کہا، یہ جو وزیر خزانہ جو 24 اپریل کو یہاں پہ آ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کے کزن قرار دیے۔ اور دیکھیں آئی ایم ایف ان پہ کتنی مہربان ہے، صرف اورنگزیب پہ، ویسے تو وہ ناک رگڑواتے ہیں آپ کی تھوڑے سے پیسوں کے لیے، مگر ان پہ اتنی مہربان ہے کہ اب کئی طرف سے خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو حقیقت کیا ہے؟ ایران پہ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کو نرم کرنا ہے، بجلی کے نرخ کم کرنے پہ بھی 4-5 روپے کم ہوئے ہیں، اس پہ بھی اب آئی ایم ایف نے اعتراض نہیں اٹھانا، کیونکہ پاکستان کو اپنے کیمپ میں لانا ہے، اس سے اپنی ڈیل کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ یہ پولیس کی ڈیوٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ جیسے سلمان تاثیر کے ساتھ تھی، وہ جو اپنا تھا بندہ ممتاز قادری، اب اس کو شہید بھی کہتے ہیں لوگ، کچھ اس کو قاتل مانتے ہیں، مگر وی آئی پی ڈیوٹی کرنے والے کے ساتھ بنا کے رکھنا بھی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ پولیس نے کتنا دباؤ ڈالا تھا اپنے افسران پہ یا حکومت پہ، تو یا پھر فوج نے اپنے اوپر والوں کے ساتھ کتنا زور ڈالا تھا کہ ٹھیک ہے جی پھر آگے ہوں آپ نمٹے، ہمیں تو مار پڑ رہی ہے، ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ریزائن لے لیں۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو آگے پھر بڑوں کو بھی ہل جل کرنا پڑی، مگر اس میں جو ریلیونٹ چہرے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کا ہے، جو وزیر داخلہ کا ہے، وہ جو آئی جی کا ہے، وہ غائب ہے اور مکا ہو گیا ہے۔ ہم نے یہی عرض کی تھی پچھلے ویلاگ میں بھی، جب یہ مریم نواز نے جو اپنا اس کو پولیس والے کو شاباشی دی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایم پی ایز وغیرہ کو ڈرانے کے لیے ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہنا، پولیس سے ہم نے کام لینا ہے جی۔ تو محمد فیصل خان ہے، یہ لاہور کی ایلیٹ کلاس میں، ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ اس نے اپنی وردی جلا دی ہے، ریزائن کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ٹرینڈ اپنا اس کا کیا اثر لاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے یہ مجھے نہیں پتا اب، تو باقی آپ کے سامنے ہی ہے صورتحال، دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے، یہیں رک جاتا ہے مکا مٹی پاؤ، یا کچھ آگے قانون اور انصاف اگر ملک میں موجود ہے تو اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، یا پھر وہ بڑے بھرا تو چھوٹے بھرا والا حساب سی کسی نے کسی کو تھپڑ لگا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل صورتحال ملک میں قانون کی یہ جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ زاہد شہباز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔